نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم۔ معزز اساتذہ اکرام اور مہمانان عظام اور طلبہ جامعہ اور حاضرین مجلس، اسلامی شریعت اور سماج میں وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے یتیموں، بیواؤں، ناداروں پر اور کار خیر میں مال و جائیداد خرچ کرنے کی بڑی تلقین، تاکید اور تحسین کی ہے۔ نیکی کا معیار اسلام نے کار خیر میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ نیک لوگوں کی پہچان قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وہ لوگ اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی آزادی کے لیے دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نمبر 3 ایسی اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ وقف اپنے اصل اور فوائد کے اعتبار سے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کو اس طرح صدقہ کیا جائے کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کے منافع سے اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ صدقے کا فائدہ وقتی ہوتا ہے، جبکہ وقف کا فائدہ وقتی اور دائمی دونوں ہوتا ہے۔ وقف گو کہ دائمی صدقہ ہے، مگر صدقے اور وقف کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ صدقے کا مال جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور وقف میں ملکیت انسان سے نکل کر اللہ کی ہو جاتی ہے، اور جس کام کے لیے وقف کیا ہے اس کے منافع سے اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا وقف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغ اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ یہ 7 باغ ایک یہودی کے تھے جو جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ لڑا، اور مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر سونپ دیا کہ آپ جس طرح چاہے، جیسے چاہے اس میں تصرف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 باغ اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا وقف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ خیبر میں ان کو ایک جائیداد ملی تھی، وہ ان کی نظر میں بہترین جائیداد تھی۔ انہوں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو باقی رکھو اور اس کے منافع کو صدقہ کرو۔ حضرت عمر فاروق نے خیبر کی جائیداد کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے اس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ اصل جائیداد نہ فروخت کی جائیں گی، نہ ہبہ کی جائیں گی، نہ وراثت میں منتقل ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے روما نامی کنواں، حضرت علی نے چشمہ ابی نیسر وقف کیا۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ عہد بنو امیہ اور عہد عباسیہ میں اپنی جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کرنے کا سلسلہ مسلسل ترقی کرتا رہا۔ مسلمان جن ملکوں میں گئے وہاں انہوں نے اپنی جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کیا۔ خود ہندوستان میں مسلم حکمرانوں، مالداروں اور اہل خیر کے ذریعے بڑی تعداد میں جائیداد مساجد، مدارس، خانقاہیں، امام باڑے، سرائے اور فقراء و مساکین کے لیے وقف کی گئی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ 1857 میں جب اس ملک کے اوپر انگریزوں نے مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تو حکومت کی تمام املاک ان کی حفاظت میں چلی گئی۔ بہت سی وقف کی جائیداد پر بھی انہوں نے قبضہ کر لی۔ مسلمانوں کے احتجاج کرنے پر انہوں نے باقی وقف کی جائیداد پر مسلمانوں کا استحقاق تسلیم کیا، اور 1863 میں نئی دفعہ 20 کے تحت وقف جائیداد
کی تولیت مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ آزادی ہند کے بعد یہ مسئلہ پھر درپیش ہوا۔ حکومت ہند نے 1954 میں مسلم وقف ایکٹ منظور کیا۔ اس میں بھی لیکن انتظام کے نقطہ نظر سے بہت سی کمیاں باقی رہ گئی تھی، جن کی طرف مسلم علماء، وکلاء، سیاست دانوں نے توجہ دلائی۔ تو حکومت ہند نے 1959، 1964، 1969 میں اس میں ترمیمات کی، لیکن اس میں بھی بعض خامیاں رہ گئی تھی، تو 1995 میں نیا مسلم وقف ایکٹ منظور ہوا۔ اب موجودہ حکومت نے نیا بل مسلم وقف ایکٹ کے سلسلے میں 2024 نیا بل پیش کیا ہے۔ اس میں جو تجویزات پیش کی گئی ہے، اس سے مسلمانوں کا اختلاف ہی نہیں بلکہ وہ اس سے دل گرفتہ بھی ہے۔ حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا ہے۔ اگر اس مجوزہ بل کو اسی طرح منظور کر لیا گیا تو وقف املاک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ وقف کا مقصد استعمال متولی قابضین متصرفین کے احوال کو سامنے رکھ کر اس مجوزہ بل کو واپس لیا جائے۔ نئے وقف بل میں جو ترمیمات پیش کی گئی ہے ان میں سے چند یہ ہے کہ نیا بل 2024 میں دفعہ 1 کے تحت یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ مسلم وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے۔ یہ طویل نام لوگوں کے ذہن و دماغ سے وقفوں کو اوجھل اور بے اثر کر دے گا، لہذا ضروری ہے کہ مسلم وقف ایکٹ 1995 کے مختصر نام میں تبدیلی نہ کی جائے۔ ایک نئی دفعہ 3C کے تحت ضلع کلیکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی اوقاف کی جائیداد کو نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے، اس کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اوقاف کے رجسٹر سے اس کے اندراج کو خارج کر دیا جائے۔ اس تجویز سے وقف املاک سرکاری تحویل میں چلی جائیں گے۔ نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والوں کے لیے 5 سال پہلے کم از کم مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں بلکہ دستور ہند کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ اب تو اس کے اندر جو نیا بل آیا ہے اس کے اندر یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کو فالو کرنے والا بھی ہے۔ بہت سی سرکاری جائیداد پر سرکار نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ حکومت اگر یہ چاہے تو یہ قانون کیوں نہیں بناتی کہ تمام اوقاف کی زمین کا کرایہ اوقاف کو ادا کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اوقاف کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اوقاف کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کسی بھی مدرسے اور مسجد کے لیے کبھی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت اگر بل لانا چاہتی ہے تو کمیٹی کے ذمہ داران جو اوقاف بورڈ کے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے پوچھ کر یہ بل منظور کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کمیاں اور زیادتیاں کرنا ہے۔ لیکن حکومت مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ بل لانا نہیں چاہتی بلکہ اپنے مفاد کے لیے یہ بل لانا چاہتی ہے۔ تبھی تو آج دلی کے مرکزی وقف کمیٹی کے ذمہ داران کی 18 مہینے سے تنخواہیں رکی ہوئی۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ بل پیش کیا گیا ہے تو اپوزیشن پارٹی نے 44 ترمیمات پیش کی اور برسر اقتدار حکومت نے 23 تجویزات پیش کی، لیکن اپوزیشن پارٹی کے 44 تجویزات کو رد کیا گیا اور جو ای میل بھیجنے کو کہا گیا تھا اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور برسر اقتدار نے جو 23 تجویزات رکھی گئی تھی اس میں سے 14 تجویزات کو منظور کیا گیا ہے اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ اے امت مسلمہ کے جیالو، اگر بزرگوں کی طرف سے آواز لگی کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو جس طریقے سے ہم نے ای میل بھیج کر ہم نے زندہ قوم ہونے کی دلیل دی ہے، اسی طرح ہم اس دن بھی یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔